بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لن يجد طعم الإيمان لن يجد الرجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت ويعلم أنه مبعوث. ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس انسان کو نصیب ہی نہیں ہو سکتی جب تک تین باتوں پر اس کا ایمان نہ ہو. زبان سے دعویٰ تو کرے گا میں مومن ہوں، لیکن اس ایمان کی راحت اسے نصیب نہیں ہوگی جب تک تین چیزوں پر اس کا ایمان نہیں ہے. پہلی چیز یؤمن بالقدر، اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے، اس کے فیصلے ہیں، انسان ان کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتا. اللہ کے فیصلوں پر ایمان لانا، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا کہ جو اللہ نے فیصلے کیے ہیں اس سے بہترین دنیا کا کوئی فیصلہ نہیں. وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَيِّتٌ. اور دوسری چیز، جب تک انسان کے دل میں یہ یقین پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے بھی موت آنی ہے، زندہ تو کوئی نہیں رہا اور نہ ہی رہے گا. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بقا جو ہے وہ صرف اللہ ذو الجلال کا ہے. سب چیزیں فنا ہو جائیں گی. یہ میری اور آپ کی آنکھیں جس سے دھوکہ کھا جاتی ہیں، یہ بڑی بڑی بلڈنگز ہیں اور یہ بڑے بڑے کارخانے ہیں اور یہ بہت کچھ دنیا میں نظر آتا ہے، یہ سب ایک نہ ایک دن ملیہ میٹ ہو جائے. حالت یہ ہوگی کہ پوری دنیا میں پانی پانی ہوگا، کوئی چیز نہیں بچے گی. میرے مالک اس وقت پھر پوچھیں گے لمن الملک اليوم، کہاں ہیں آج بادشاہی کے ترانے گانے والے؟ آج بتاؤ نا کس کی بادشاہت ہے. لیکن کوئی زندہ ہوگا تو جواب دے گا، کوئی جواب نہیں دے. اللہ ذو الجلال اس لیے فرماتے ہیں للہ الواحد القہار، آج صرف ایک اللہ کی بادشاہت. دنیا جہان کی ڈگریاں میں اور آپ جمع کر لیں، دنیا جہان کی بلندیاں اور کامیابیاں اور ترقیاں جس کو لوگ کہتے ہیں وہ حاصل کر لیں. یہ یاد رہنا چاہیے، یہ یقین رہنا چاہیے کہ مجھے ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور مجھے اپنے رب کو ملنا ہے. وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَبْعُوثٌ. اور تیسری بات جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی کہ ایمان کی اگر مٹھاس لینا چاہتے ہو تو ایک تو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ، دوسرا یقین کر لو کہ مجھے موت آنی ہے اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے. وہ اللہ نے کسی کو بتایا نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، جب بلانا چاہے بلائے. اور تیسری بات یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. مر کے مٹی میں چلے جانا ہی کافی نہیں، ایک وقت آئے گا اللہ دوبارہ اٹھائیں گے. ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان. قیامت کا دن ہوگا، ایک ایک بندے کے ساتھ اللہ ذو الجلال کلام فرمائیں گے، لیکن درمیان میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. دنیا میں تو جس کو بات کرنا آتی ہے، جس کو بات کرنا نہیں آتی، وہ کسی کاؤنسل کو جو ہے ہائر کر لیتا ہے، چلو جی میری بات وکیل پیش کر دے. اللہ کی عدالت میں انسان اپنی زندگی کے کارنامے جس کو کہتا ہے، ان کا حساب و کتاب دینے کے لیے خود پیش ہو. کوئی سری ملفات نہیں ہوں گی کہ یہ فائل الگ ہے کسی نے دیکھی نہیں جو چاہے لکھ دو، ایسا نہیں ہوگا. قرآن نے اس بات کا بھی اضافہ کر دیا کہ قیامت کو چٹیل میدان میں ساری دنیا نے جمع ہونا ہے، کوئی اوٹ اور درخت نہیں ہوگا کہ بندہ چھپ ہی جائے. کل کائنات کے سامنے اسے اپنے معاملات کا حساب دینا ہے. وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَبْعُوثٌ. جب تک اسے یقین نہیں ہوتا
کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس وقت تک اس کا ایمان بھی خوبصورت نہیں بنتا، وہ برائیوں سے بھی نہیں بچتا، بلکہ ایمان کی لذت اس کے دل میں اللہ پیدا ہی نہیں کرتے۔